صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ثواب کے تمام کام نیتوں پر ٹکے ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی کی ٹنٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے بند ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں کچھ روز گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ ایک روز جبکہ آپ حرا میں تھے، اتنے میں آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ پھر میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ڈر کی حالت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قصے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ برقہ جہالت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے
اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے۔ برقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سن۔ برقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر برقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ کاش میں آپ کے نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ برقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اسے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد برقہ جلد ہی مر گئے اور وہی رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے رک جانے کا قصہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر لوٹ کر میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو خدیجہ نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رہو اور گندگی سے دور رہو۔ سورہ المدثر۔ پھر وحی کے اترنے میں تیزی آ گئی اور وحی لگاتار اترنے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت ہی سختی میں مبتلا رہتے تھے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ زور زور سے اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس فرمان الہی، اے پیغمبر آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیت کے اترنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خاص کر صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بیت المقدس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیان کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ ہرقل کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ پھر ہرقل نے کہا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتا، اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تو تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ ہرقل نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان دو چار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ
کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک جیسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت چاہنے والا ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دھیے کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا۔ ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبصہ کا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔
اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کے گورنر ہیرقل کا کارساز اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہیرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح وہ وقت غمی کے ساتھ اٹھا۔ اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں آپ کی حالت کچھ بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہیرقل ماہر نجومی اور ستاروں کا پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر نگاہ ڈالی تو میں دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے، یہودیوں کے سوا ختنہ کوئی نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے علاقے والوں کو پروانہ بھیج دیں کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران ہیرقل کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہیرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہیرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہیرقل نے اس سے پوچھا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہیرقل نے کہا، یہی آدمی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہیرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود ہمس روانہ ہو گیا۔ ابھی ہمس نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا۔ اس نے رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے ہیرقل کی طرح کی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر ملک ہمس پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا۔ پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہیرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں یہ دیکھ چکا ہوں۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ جب ہیرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ ٹہنیاں ہیں اور شرم بھی ایمان کی ایک اہم ٹہنی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں شرم کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی اخلاق میں شرم کا بہت بلند مقام ہے۔ یہ وہ عادت ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے۔
شرم صرف لوگوں سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ شرم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس بنا پر سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں شرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان اور شرم کے بیچ بہت گہرا رشتہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔